السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاتعداد مرتبہ شکر ہے کہ جس رب نے مجھے اور آپ سب کو اس دین کی نسبت سے جوڑا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور اپنی رضا نصیب فرمائے۔ آج میں آپ کو جس مرض کے بارے میں، روحانی مرض کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں، اکثر اوقات ہم لوگوں کو اس مرض کا پتہ ہی نہیں چلتا اور پتہ بھی نہیں ہوتا۔ جب ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہمارے اندر یہ بیماری ہے تو پھر ہمیں اس کے نقصان کا کیسے ادراک ہو سکتا ہے، کیسے پتہ چل سکتا ہے۔ اس کے بارے میں، اس بیماری کے بارے میں جو احادیث ہیں اس میں بھی بڑی مذمت کی گئی ہے اس بیماری کے بارے میں، اور وہ بیماری ہے کینہ، بغض رکھنا، کینہ رکھنا، نفرت رکھنا، دشمنی رکھنا۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعائیں قبول نہیں فرماتے جس کے دل میں دوسرے مسلمان بہن بھائی کے لیے کینہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ہر ہفتے میں 2 مرتبہ سوموار اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایمان والے شخص کی بخشش فرما دیتے ہیں سوائے اس آدمی کے جس کی دوسرے سے دشمنی اور بغض ہو، تو کہہ دیا جاتا ہے کہ ان دونوں کو بھی چھوڑ دو تاکہ یہ دونوں صلح کر لیں۔ بعض احادیث میں ہے کہ شعبان کی 15ویں شب کو بخشش کی جاتی ہے، لیکن کینہ اور بغض رکھنے والے کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی۔ شب قدر کے بارے میں جو حدیث آتی ہے کہ سب کو اللہ اس رات بخش دیتے ہیں، سب کی دعائیں قبول فرماتے ہیں، سب کی بخشش ہو جاتی ہے، لیکن 4-5 لوگوں کی جو حدیث میں آتا ہے بخشش نہیں ہوتی، ان میں ایک وہ بھی لوگ شامل ہیں جن کے اندر یہ مرض موجود ہوتا ہے۔ وہ مرض کون سا مرض؟ کینے کا مرض، بغض کا مرض۔ استغفر اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کسی شخص کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ بول چال جان بوجھ کر بند کرے۔ ایک دوسرے سے اعراض کرتا ہے، ان میں بہتر وہ شخص ہے جو سلام میں ابتدا کرے۔ حدیث میں 3 دن کی قید اس لیے لگائی کہ اگر کوئی طبی تقاضے کے مطابق ناگواری ہو جائے تو اس کا اثر 3 دن پورے ہونے پر جاتا رہتا ہے اگر ارادمند بول چال بند ہو رہی ہے، کیونکہ بدگمانیوں سے بات آگے بڑھتی ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بدگمانی نہ کرو، جاسوسی نہ کرو، حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، اور سب اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔ سب اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص سامنے سے گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ صحابہ اکرام کو بڑا تجسس ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ فرما دیا کہ یہ جنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ جنتی ہے تو ہمارے پیارے جو صحابہ اکرام وہ اکثر اس بات کو انہیں یہ ان کے اندر شوق ذوق جذبہ پیدا ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر کس بنا پر کہا کہ یہ جنتی ہے۔ وہ لوگوں کو یہ نہیں شوق ہوتا تھا کوئی مال، دولت، عزت، جاہ،
کس چیز میں؟ وہ لوگ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے۔ آخر اس کے اندر کون سی ایسی خوبی ہے؟ آخر اس کیا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص جنتی ہے؟ تو آخر ایک صحابی جو تھے وہ اس نیت سے کہ میں اس کے گھر میں مہمان ٹھہرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کون سا ایسا عمل ہے، کون سا ایسا عمل ہے۔ وہ صحابی ایک دن ان کے گھر ٹھہرے، رات ٹھہرے، کوئی ایسا عمل انہوں نے نہیں دیکھا۔ 5 شام انہوں نے نماز پڑھی، قرآن پڑھا، تہجد، اور کوئی رزق کے حلال کے لیے وہ چلے گئے۔ اور پھر دوسرے دن بھی ایسے ہی، تیسرے دن بھی ایسے ہی ہوا۔ وہ ان کے گھر مہمان ٹھہرے اور انہوں نے ان کی پوری رات جاگ کے انہوں نے دیکھا کہ وہ کیا کرتی ہیں، لیکن کوئی اتنا ایسا خاص عمل جب انہیں نظر نہیں آیا تو انہوں نے اسے بٹھا کر پوچھا، میرے پیارے بھائی آپ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ کیوں فرمایا؟ آپ کے اندر کون سا ایسا عمل ہے؟ فرمانے لگے، اے میرے پیارے بھائی مجھے اور تو کچھ نہیں پتا، مجھے اور تو کچھ نہیں پتا، لیکن ایک عمل کی میں پوری کوشش کرتا ہوں۔ فرمانے لگے وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا، ان صحابی نے فرمایا، میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے اپنے دل کو صاف رکھتا ہوں، میں حسد نہیں کرتا، میں بدگمانی نہیں رکھتا، میں کینہ نہیں رکھتا، میں اپنے بھائی مسلمان بھائیوں کے لیے اپنے دل کو صاف رکھتا ہوں، کینہ بغض اور حسد نہیں کرتا۔ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے جنت کی بشارت دی۔ تو صحابہ اکرام جو تھے وہ نیکیوں میں آگے بڑھنے چڑھنے والے تھے، اور وہ دیکھنے والے تھے کہ کس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر جنت کی بشارت دی ہے تو کون سا ایسا عمل ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے دل میں بغض نہیں رکھتا اور کینہ نہیں رکھتا۔ اس کا نقصان، کینے کا نقصان بھی بہت زیادہ ہے، دنیاوی نقصان بھی ہے اور دینی نقصان بھی۔ قصہ مختصر یہ کہ ایک مومن کو دوسرے کی طرف سے دل صاف رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اس مبارک رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح کا اہتمام بھی کرتے ہیں، قرآن مجید کا اہتمام بھی کرتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے بھی ہیں، سنتے سناتے بھی ہیں، رمضان کے فضائل بھی سنتے ہیں، اگر ہمارے دل کے اندر اس طرح کی روحانی بیماریوں نے جگہ پکڑ لی، اس طرح کی روحانی بیماریاں ہوئیں، تو پھر ہم سوچیں کہ کیا اس دل کے اندر اگر اس طرح کی بیماریاں ہوئی تو اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے گا؟ کیونکہ حدیث شریف کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ شب قدر میں بھی اس شخص کی بخشش نہیں کی جاتی جس کے دل میں کینہ اور بغض ہوتا ہے۔ تو کیا ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ اگر ہمارے اندر یہ برائی نہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر ہمارے اندر یہ برائی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں ان برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ تو اس کا دنیاوی نقصان یہ ہے کہ بغض و عداوت کی وجہ سے معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ دینی نقصان اس کا یہ ہے کہ جب کسی سے بغض ہوتا ہے تو اس پر الزامات لگائے جاتے ہیں، سازشیں کی جاتی ہیں، اور اس کی سب سے بڑی نحوست یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول نہیں فرماتے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان دوسری رمضان کے فضائل، رمضان کی فضیلتیں، اہمیتیں اور یہ سب کچھ رحمتیں، نعمتیں سمیٹنے کے ساتھ ساتھ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے اعمال جتنے بھی ہم کرتے ہیں اللہ کے سامنے اچھے طریقے سے پیش ہو سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اس بری مرض سے، کینے سے
اور بغض سے، حسد سے بچنے کی، تکبر سے، جتنے ہم نے ابھی تک برائیاں پڑھی ہیں روحانی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ سورۃ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے ان بیماریوں کے متعلق تفصیلی طور پر بیان فرمایا، اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی احادیث ہیں اس کے بارے میں، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے چند احادیث آپ کو سنائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دل کو صاف فرمائے، کیونکہ التقوی ہاہنا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا، تقوی یہاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، کیونکہ دل ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم کے باقی اعضاء بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔